نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ایسی چیز ہوتی ہے جس پر وہ فخر کیا کرتا ہے، اس کے لیے وہ باعث فخر چیز ہوتی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کی قابل فخر تھی وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ان بہاء امتی و شرفہا القرآن، کہ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ گویا کہ اللہ جسے قرآن کی دولت عطا فرما دے وہ سب سے بڑا باعزت آدمی، اس سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ 7:30 ہمارے یہاں نماز ہوتی ہے تو انشاءاللہ اپنے وقت پر ہی نماز ہوگی۔ ابھی آزاد میں 8 سے 10 سوا 7 کی آزاد ہوگی، تو میں اتنی دیر میں گزارش کروں گا مولانا محمد اکرم عثمانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اس جامعہ عثمانیہ کے تعارف کے متعلق چند باتیں ارشاد فرمائیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس جامعہ میں جب یہ مدرسہ شروع ہوا تو سب سے پہلی کلاس کے اندر ہوتے ہیں، اور اس وقت الحمدللہ پاکستان حق پارٹی لاہور کے وہ صدر بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف اعزازات سے نوازا ہے۔ تشریف لاتے ہیں مولانا محمد اکرم عثمانی صاحب، مدرسے کا نام جامعہ عثمانیہ، اور انہوں نے آج تک اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے مولانا محمد اکرم عثمانی۔ تو تمام حضرات بالکل خاموش بیٹھے ہیں، ذرا نعروں کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آبدار ختم نبوت، شان قرآن، شان اسلام، صحابہ کرام، پاکستان، تمام اہل قرآن، جامعہ عثمانیہ، اساتذہ جامعہ عثمانیہ۔ اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ادارہ کا تعارف مولانا عبید الرحمن صاحب مجھ سے زیادہ اچھے انداز میں کروا سکتے ہیں۔ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے حکم دیا، اساتذہ کی موجودگی میں زیادہ جسارت کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں اتنا کہوں گا کہ آج ہم جہاں تک بھی ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ پڑھنے والے دوستوں میں ایسے علماء بھی تھے جو انڈونیشیا، ملیشیا، امریکہ، مختلف ممالک میں، سعودیہ، مختلف ممالک میں دین متین کی خدمت میں مصروف ہیں، اور الحمدللہ اساتذہ کی محنت اور تڑپ اور حضرت مومن صاحب کی دن رات توجہ اللہ پاک نے آج تک فتنوں کے اس دور میں دین کے ساتھ اور دین کی خدمت کے لیے قبول کیا ہوا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی آپ حضرات کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ پاکستان کے دینی مدارس میں بہت کم ایسے مدارس ہیں کہ جن میں آج کل بہت تعداد بڑھ گئی ہے، لیکن اس وقت جب ہم یہاں پڑھا کرتے تھے اس وقت بہت کم مدارس ایسے تھے کہ جو اپنے بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں برادر محترم، برادر کریم حضرت مولانا یاسین احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے استاد بھی تھے اور ہمارے عزیز بھی تھے، انہوں نے اور باقی اساتذہ نے یہ لازم کیا ہوا تھا جس طرح باقی اسباق لازم ہیں، اسی طرح بزم اصلاح و بیان جو کہ جمعیت طلبہ عثمانیہ کے تحت ہوا کرتا تھا، اس میں شریک ہونا اور حصہ لینا لازم طور پر قرار دیا گیا تھا کہ اگر کوئی بچہ اس کی آواز اچھی ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت میں
یا نعت خوانی میں یا اسی طرح اگر اس کا انداز بیان اچھا ہے اور ذوق ہے تو اسے تقریر کے لیے ایک عنوان دیا جاتا ہے اور اس پر اسے تیاری کا موقع دیا جاتا ہے پورا ہفتہ، اور ہفتے کے بعد تمام تقاریر کے بعد حضرت استاد محترم کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے فلاں نے یہ غلطی کی ہے، فلاں نے یہ غلطی کی ہے، انداز ایسے ہونے چاہیے تھا، تم نے یہ انداز اختیار کیا۔ الحمدللہ اس وقت کی اصلاح نے میرے ساتھ، اور اس وقت تقریباً 3 کلاسیں یہاں پر ہوا کرتی تھی، اور اس وقت سے ان 3 کلاسوں میں سے اکثر علماء یا تو مدارس میں پڑھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ مساجد کے اندر خطبہ بھی ہیں، اور یا مختلف جگہوں پر دین کا کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اساتذہ کی اس وقت کی محنت نے اللہ پاک کی مدد اور نصرت کے ساتھ اس وقت کے اور نوجوانوں کو آج کا امت کا رہنما بنا دیا ہے۔ الحمدللہ ہم جہاں تک ہیں وہ سب اس ادارے کی وجہ سے ہے، اساتذہ کی توجہ کی وجہ سے ہے۔ آج ہمارے ملک کے نام پر نعت خوانوں میں ایک نام ہے ابو بکر حسانی صاحب، جو کہ ہمارے اس وقت اسی ادارے کے جو ہے ہم سے پچھلی کلاس کے طالب علم تھے، اور اس وقت وہ اس بزم میں حصہ لیا کرتے تھے اور بڑی محنت اور توجہ اور خشوع اور ذوق کے ساتھ حصہ لیتے تھے۔ آج اللہ نے انہیں نام دیا ہے۔ آپ نے تلاوت سنی، پہلے قاری صاحب کی، محمود صاحب کی، وہ بھی اسی ادارے میں پڑھتے رہے۔ الحمدللہ جہاں جس ادارے نے الفاظ تیار کیے، علماء تیار کیے، وہ نظریاتی طور پر، جغرافیاتی طور پر اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے برسر میدان ہیں اور اسے اپنا فخر بھی سمجھتے ہیں۔ اساتذہ کی دعائیں اور اعتماد اسے اپنے لیے متاع جو ہے قیمتی متاع بھی سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ادارہ جس کا فائد اللہ پاک نے عام اور تمام کیا ہے، اداروں میں ایک وقت آتا ہے کبھی غرور اور کبھی زوال اور کبھی پھر اٹھاؤ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس دور کے ان فضلاء کو جنہوں نے دلچسپی لی، اس وقت سے ان فضلاء کے ساتھ مشابہت کو اختیار کیا کہ وہ متحرک رہتے تھے، اپنے آپ کو بھی متحرک رکھتے، اہل علاقہ کے لیے بھی پروگراموں کا اہتمام اور ترتیب رکھتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں آج کے نوجوانوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اساتذہ کو اور ان نوجوانوں کو جو اہل محلہ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور بالخصوص حضرت استاد محترم دامن برکاتہ العالیہ جن کا اعتماد اور جن کی دعائیں اور جن کی توجہ اس کے ساتھ شامل حال ہے، جنہوں نے آج تک کبھی بھی اپنے متعلق ہمیں اجازت نہیں دی کہ میرے متعلق لوگوں کے سامنے تعریف کرو، میرا یہ اعزاز ہے، مجھے یہ اللہ نے عزت دیا ہے، میری یہ نسبت ہے، میں فلاں سے میری یہ نسبت ہے۔ لوگ بڑے بڑے القابات لکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں یہ بھی فخر ہے کہ ہمارے استاد جی کو اللہ پاک نے بہت سی نسبتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ جہاں آپ شیخ الحدیث ہیں، جہاں آپ شیخ التفسیر ہیں، وہاں آپ شیخ طریقت بھی ہیں، لیکن آپ نے اس چیز کا کبھی اظہار نہیں فرمایا۔ حضرت صوفی سفر صاحب دامن برکاتہ العالیہ جن کی مجلس میں حضرت ہمیں لازمی طور پر لے کر جایا کرتے تھے، ان کی زندگی میں بغیر کسی شرعی عذر کے میرے خیال میں کوئی ایسی مجلس نہیں ہے جس میں حضرت نے نعرہ کیا ہو، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے شہر سے جو تعلق ہے میں اسے سبق سمجھ کر یہ سبق سننے اور سنانے کا تھا۔ الحمدللہ وہی ہم نے تو ان سے دیا، آگے اس کی خدمت میں مصروف ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مدرسہ کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ یہاں پر جو حفظ کا کام ہو رہا ہے، یہاں پر جو محنت ہو رہی ہے مستقبل کے جو رہبر و رہنما اور مبلغ تیار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی یہ ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اور آپ حضرات سے یہ درخواست ہے، آپ انہیں معمولی نہ سمجھیں، خدا کی قسم آج اگر آپ کے چند روپے بچوں پر لگ رہے ہیں، کل کے لوگ آج جس ذاکر مہک کے لیے آپ لہروں میں لگ کر استقبال کر رہے ہیں، انہی میں سے کوئی ذاکر مہک ہوگا، انہی میں سے کوئی مولانا طارق جمیل ہوگا، انہی میں سے کوئی مفتی تقی عثمانی ہوگا،
जो मकामी हजरात बैठे हैं ये इरादा करते हैं ना कि आप इस इदारे को अपना इदारा समझेंगे, इसकी ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे, इसका दस्तबाजू बनेंगे, इसकी ज़रूरियात को अपने सामने रखते हुए इंतजामिया के साथ कदम ब कदम आप चलेंगे। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल और मंजूर फरमाए। हम जहाँ बैठते हैं, जहाँ जाते हैं, हम सब कुछ इस इदारे की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दुआओं में और इजहार बयां में इसका ज़रूर जिक्र करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पहचान यही है। अल्लाह ताला हमें हमेशा अपने इस माज़र इल्मी के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, मैं इस मौके पर जिस तरह आपने अभी उस्ताद मोहतरम और बिरादर मोहतरम मौलाना यासीन अहमद उस्मानी साहब रहमतुल्लाह का तज़किरा सुना, तो उनके बाद अल्लाह ताला ने मदरसे की खिदमत का बहुत बड़ा वाफिर हिस्सा जिस शख्सियत ने अदा किया वो थे बिरादर मौलाना हबीबुर रहमान साहब फारूक रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर भी करोड़ों रहमतें बरसाए कि जब हम शुरू में पढ़ते थे तो जहाँ मजनी सलाहुल बयान होती थी तो हमेशा सबक के आगाज में बाकायदा असम्बली हुआ करती थी जिसमें कुरान मजीद की तिलावत होती और जवाब कुरान बाकायदा जो है ना पढ़ाया जाता था। तो उसमें यहाँ के असातिज़ा किराम उस्ताद मोहतरम मौलाना शौकत अली आबाद साहब, उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, इनकी खिदमत को कभी नहीं भूल सकते। और तो भाई अब्दुल रहमान साहब से उनका कुरान मजीद का ज़ौक़ बहुत ज़्यादा था। तो शोबा हिफ़्ज़ के जो तालिब इल्म थे बाकायदा उनको वो जो है ना मशक़ कराया करते थे रोज़ाना, और उस वक़्त से जो है ना वो सिलसिला जारी है। आज भी क़ारी मोहम्मद शहर नवाज़ साहब जो है वो तिलावत करवाया करते हैं। अल्लाह ताला इन तमाम हज़रात की काविशों को कबूल फरमाए और आपका ये जो ताल्लुक़ है मदरसे के साथ अल्लाह ताला इसे भी कबूल फरमाए। और मैं आप तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा जितने यहाँ पर मौजूद हैं, जो अभी छोटे हैं, जवान हैं, वो खुद कुरान मजीद के साथ वाबस्ता और जो बड़े भी हैं कुरान मजीद से दूर ना हो, वो आए इस उम्र में कुरान मजीद सीखें इन असातिज़ा किराम से। ये आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर है। फजर के बाद यहाँ बाकायदा दर्स कुरान होता है, उसके अंदर भी आप जो है तमाम अहबाब शरीफ हों, अब जो है आज़ान होगी, आप अहबाब जल्दी से वज़ू बना लें, बर वक्त जो है जमात होगी और जो है ना जमात के बाद जल्दी से सुन्नतें अदा करें। साथ ही दोबारा जो है वो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। हमारे मेहमान बाद हज़रात पहुँचे हुए हैं और बात के लिए दुआ फरमाएं। मुसल्लियों को उनके इस वक्त बयानी तक रुके हुए हैं, अल्लाह उनके लिए भी आसानी का रास्ता पैदा फरमाए। इतना दूर दराज में हज़रात ने सफ़र भी किया तो मुल्की हालात अल्लाह के सामने है, तो लाहौर की सूरत से हाल है। दुआ फरमाएं अल्लाह मुल्क के लिए भी बेहतर फरमाए और हमारे जो मेहमान अभी वहाँ फंसे हैं वो भी जल्द अज जल्द पहुँच जाए। क़ारी अब्दुल बासित असलम साहब और दीगर हज़रात पहुँच चुके हैं। क़ारी अब्दुल बासित असलम साहब जो है वो पहुँच चुके हैं, हमारे यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। क़ारी शहीदुल्लाह सईद बुखारी साहब जी, उन्होंने भी नमाज नहीं अदा कर दी है, तो इंशाअल्लाह साथ ही जो है तिलावत शुरू हो जाए।